شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے، جس کے لیسن نمبر 1B میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس لیسن میں ہم کچھ ایسے الفاظ کے بارے سیکھیں گے جو عام طور پہ اسماء کے بجائے یہ آتے ہیں، جنہیں ہم ضمیریں کہتے ہیں یا ضمائر کہتے ہیں، بجائے کہ ہر بار اس بندے کا نام لیا جائے تو اس کی جگہ کے اوپر ہم یہ سارے کے سارے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، آگے من آئے گا، حل آئے گا، نام، خیر، اس کے بارے کچھ ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم پریکٹس کرتے ہیں اشاروں کے ذریعے۔ تو میں سب سے پہلے ابھی اشارے کرتا ہوں، تو اس کے بعد پھر آپ بھی اٹینٹیو ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اشاروں کے لیے یہ سارا ہم کریں گے۔ سب سے پہلے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہم اس کو سنتے ہیں، سب سے پہلے سنائی دیتا ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ ادھر جائے، یہ کدھر معاملہ ہوا ہے، تو پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد پھر دماغ ہمارا کام کرتا ہے، سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا معاملہ۔ سوچنے کے بعد پھر ہم بولتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، پھر ہم سب کو آواز دیتے ہیں، پھر مل کے اس مسئلے کا حل کو نکالتے ہیں۔ تو میں ابھی کروں گا آپ کے سامنے، جسے ہم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کہتے ہیں، PTI، یعنی جتنا بھی ہمارا یہ اعضاء ہیں نا، ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم عربی کو سیکھیں گے، گرامر کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ یہ میں پھر دہراتا ہوں تاکہ یہ ہمارے پکی ہو جائے۔ سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، دل سے کیجیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے۔ یہ ابھی کوئی صاحب اس کو دہرا لے گا تاکہ ہماری سب کی پریکٹس ہو رہے، چلیں آپ کر لیں۔ سنیے، اشارے ساتھ اشارے بھی کرتے جائیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر۔ تو اسی طرح یہ جو ضمائر ہیں ان کا استعمال بھی ہم اشاروں کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ یہ دو جو ضمیریں ہیں، یہ جو ہمارا ہوا اور ہم ہے، یہ غائب کے صیغے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہاں حاضر نہیں ہے، اس کے بارے بات ہو رہی ہے، بجائے کہ اس کا نام بار بار لیا جائے تو اس کے نام کی بجائے ہم اس کی جگہ سے ہوا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہم رائٹ ہینڈ کے ساتھ ایک انگلی جب اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہوا، یعنی ایک بندہ ہے جو غیر حاضر ہے، غائب ہے، تو اس کے بارے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم یہ 3 انگلیاں کریں گے، 4 انگلیاں کریں گے، ٹھیک ہے، اسی طرف کریں گے تو وہ ہوم آ جائے گا۔ جیسے لفظ آتا ہے ہوم الخاسرون قرآن شریف میں، تو ہم وہاں یہاں بھی وہ سارے کے سارے، یعنی جو مجمع ہوگا یا مجموعہ جو ہوگا، جو ایک سے زیادہ بندے ہوں گے، سارے کے سارے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہوم، ہوا، ہوم، ہوا، ہوم، ہوا، ہوم، یہ غائب کے سارے۔ اب آمنے سامنے جب بات ہوگی، وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے کلاس آپ بیٹھے ہوئے سامنے، جب ان کے بارے بات ہوگی تو جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے اشارہ کریں گے تو اس کے لیے انتا، یہی واپس آئے گی تو آنا، انتا، آنا، انتا، آنا، یعنی آپ اور میں۔ تو یہ جتنی پریکٹس کریں گے اشاروں سے، اتنا ہی جو یہ دماغ کے اندر یہ پیوست ہو جائیں گے، اور جب ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو یہ
جو ہے نا ہمارے ذہن میں یہ بات ساری اسی وقت آ جائے گی، یہ میں نے پڑھا تھا، ہوا کس کے بارے، ہم کس کے بارے، انتا آنا کس کے بارے۔ اسی طرح جب ہم سامنے اشارہ کریں گے جو کہ سامنے حاضر ہیں تو اس کے لیے ہم کہیں گے انتا، انتم، انتم سب کے لیے، یہ 4 انگلیاں ہیں۔ اسی طرح جب ہم سب کے لیے بات کرنے والا جو متکلم ہے یہ مجمع کے باہر ہوگی تو یعنی یہ اس کے لیے ہم کہیں گے نحنو، انتم نحنو، انتم نحنو، انتم نحنو۔ تو یہ پیئر کی شکل میں ہے۔ اسے یاد کرنے کے لیے جو میں نے اب فارمولہ جو سر جی نے بتایا تھا کہ دونوں یہ پیئر کی شکل میں ہے، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، یہ پیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر کیا ہے، انتا آنا، انتا آنا، انتا آنا یعنی آپ اور میں۔ اسی طرح انتم نحنو، انتم نحنو، انتم نحنو۔ تو یہ پیئر کی شکل، 3 پیئر ہیں سارے۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ پریکٹس ہوتی جائے گی تو سارا کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو اب یہ ٹی پی آئی یعنی سارے وجود کا استعمال ہے۔ اب یہ کان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، پھر دماغ کا، پھر آواز، پھر ہاتھ ہے، دل کا، ساتھیوں کا۔ تو یہ ابھی میں نے پہلے پریکٹس آپ کو کرائی ہے، تو اس کے آگے چلتے ہیں۔ یہی وہ ساری کی ساری چیز ہے کہ سب یہ ہم ٹی پی آئی کے لیے پھر دوبارہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ اب اور کرا دیں آپ، ہاں ماشاء اللہ۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دیر سے کیجیے، سب مل کے کیجیے۔ تو اچھا میں نے پہلے شرماتا تھا یار یہ اشارے کیا آ گئے ہیں، کچھ سمجھ، ہم سب کو اشارے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سے مطلب جب یہ اشارے ایک فزیکلی کوئی بات کام کر لی جائے نا وہ بھولتی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہیں تجربہ ہو گیا، تو تجربے کی یہ بات ہے، جب یہ بار بار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دماغ میں یہ سارے اشارے پیوست ہو جائیں گے اور یہ یاد رہیں گے ہمیں۔ اچھا یہ ابھی جو آپ کے سامنے یہ چارٹ آیا ہے یہ آپ خود دیکھیں کہ یہ 1295 بار قرآن شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ سیکھی ہم نے کتنے ہیں جناب؟ صرف 6۔ اور کتنی بار ریپیٹیشن ہوئی ہے؟ 1295، 1300 بار کی یہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ 6 جب ہم سیکھ لیں گے تو یہ تقریباً ہر لائن کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو ملتے جائیں گے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ 600 صفحات ہیں تو ہر لائن میں 15 لفظ ہیں۔ تو یہ آپ جب قرآن شریف کھولیں گے تو یہ آپ کو ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہ جب آپ نے اس کا یہ اشاروں کے لیے اس کی پریکٹس کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ خود محسوس کریں گے کہ واقعی یہ بھولنے والی بات نہیں ہے۔ جو آدمی پریکٹس کر لے گا اس کو یہ نہیں بھولیں گے۔ ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، ہوا ہم، انتا آنا، انتا آنا، انتا آنا، انتم انتم نحنو، انتم نحنو، انتم نحنو۔ تو یہ ایک کیسا پیارا یہ سلیبس ہے جو ہم جیسوں کے لیے بنا ہے۔ بنانے والوں کو سلوٹ ہے ماشاءاللہ، بڑی محنت سے، بڑی کوشش کے ذریعے انہوں نے یہ ہم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ تو اب نئے الفاظ اس میں ہم سیکھیں گے۔ جیسے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا، اس میں من آیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس کے میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ اب زیر زبر سے تلفظ بدلنے سے جناب کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے آدمی، ہاں جی۔ جیسے وہ کہتے ہیں شعر میں بھی پتہ نہیں، ہاں جی، ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ یہ واقعی بات صحیح ہے، ایک نقطے کی بات ہے۔ اگر نیچے پڑھیں گے نہیں سمجھ عربی کی ہوگی تو پھر ہم یہ سارے کے سارا تلفظ غلط کر دیں گے۔ آگے تلفظ غلط ہونے کی وجہ سے آگے اس کا معنی ہی بدل جائے گا۔
اب اگر اجازت ہو تو میں ترکی کی بات اپنی بتاتا ہوں آپ کو، یہ تلفظ کی بات۔ اور جب سب سے پہلے ہمیں بولا جناب کہ زبان سیکھنی پڑے گی، ہم یار خدا دے بندے ہو، ہن زبان سیکھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ 10 مہینے چاہیے کم از کم۔ وہ ریپیٹیشن بڑی ہوتی رہی، تو اس میں جو ہے نا ہم نے یہ سیکھا۔ اس میں روٹی کو کہتے ہیں ایک میک۔ ترکی زبان میں یہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک میک۔ ہم اپنی زبان کہتے ہیں ایک میک ہو جائیں، ایک میک۔ تو ایک ورر مسنر جب کسی روٹی لینی تھی تو یہ لفظ بولتے ہیں، بھائی کیا مجھے آپ روٹی جاتے تھے نا دکان کے اوپر تو بڑے ادب کے ساتھ یہ لفظ ہے ایک ورر مسنر، کیا مجھے آپ روٹی دے دیں گے؟ پیسے دیتے تھے، روٹی لیتے تھے۔ اچھا اب ایک میک کا تلفظ جو آپ کے سامنے ہے کہ یہ 2 دفعہ کاف اس میں آیا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ترکی کا ایرکک، ایرکک، اس میں کہ 2 دفعہ آیا ہے نا۔ اچھا میں نے وہاں جا کے ایرکک بول دیا کہ جناب ایرکک دے دیتے ہیں مجھے، شروع کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا حاجی نے آپ اور سنوز نے سولی اور سنوز، وہ بڑا چکنڈا ہو کہتا جناب حاجی صاحب تسی کی کہندے ہو پے تے کی بول دے ہو پے؟ میں کہا یار ایرکک کسی اور انہیں بھوک لگی ہے دے انہیں روٹی دے، تے کہتا بول کیا رہے ہیں؟ اچھا پھر مجھے سمجھو ہو یہ تو میں نے ایک میک بولنا تھا اور ایرکک بول دیا۔ اچھا ایک میک کا مطلب کیا ہے روٹی اور ایرکک کا مطلب کیا اللہ معاف کرے میں یہ بتا نہیں سکتا، الٹ، بالکل ہی الٹ۔ اب کسی کو بہت تجسس ہو گیا تو پھر آپ ڈکشنری میں دیکھ لینا، یہ مجھ سے پوچھ لینا، بار یہ بتایا نہیں، اتنا غلط مطلب تھا۔ تو یار اللہ کا قرآن یہ ہے جیسے مرضی ہے پڑھتے جائیں، کون ہے جی زبان ہی ہے جی ہیں۔ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا تو بڑا سوچ سمجھ کے سیب بھی خریدتے ہیں اور پیاز بھی خریدتے ہیں کہ غلط معاملہ نہ ہو جائے جی۔ تو ادھر جیسے مرضی ہے پڑھ لیں، ایسے نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں جو سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو جو نہیں سیکھ سکتے، جو ایسے ان پڑھ آدمی ہیں جو بالکل ہی دور ہیں تعلیم سے، ان کی تو بات تو الگ ہے نا۔ لیکن جو ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں، جو ریٹائرڈ آدمی ہیں اور جو 10 پاس ہیں 12 پاس ہیں، ان کو تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے جناب کہ جی میں تو عربی جانتا نہیں، جاننے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ پر یہ ہے من کا مطلب کیا ہوگا؟ کون، اور من کا مطلب کیا ہوگا؟ سے، شیطان سے۔ اب جناب علی اندازہ لگائیں کہ ایک زبر زیر کی وجہ سے کہاں پانی پہنچ جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ من ہوا، اب ہوا کا اشارہ کیا ہے بھائی؟ یہ دیکھو ہوا وہ کون ہے، من کا مطلب کون، ہوا وہ، یہ اشارہ ہے کہ وہ کون ہے۔ تو جب یہ غیر حاضر کے بارے، غیب کے بارے بات ہوگی تو وہی دہرایا جائے گا ہوا مسلم۔ اس میں ہوا ہے نا، وہ کون ہے، تو جب جو غیب ہوگا، جو غیر حاضر ہوگا، اس کے بارے وہی لفظ آگے آئے گا ہوا مسلم۔ اس طرح من ہم، اب یہ اشارہ کدھر ہے؟ یہ 4 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی غیب کا ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں یہ جو مجمع لگا ہوا ہے من ہم، یہ کون ہے؟ تو اس کا جواب بھی ایسی آئے گا ہم مسلمون، یعنی مسلمون، مسلم نہیں اب آئے گا، اب ہم جمع ہے تو اس کے ساتھ مسلم کی جمع جو ہوگی وہ مسلمون ہے جو آگے پڑھا جائے گا۔ تو ہم مسلمون، وہ مسلمان ہیں سارے کے سارے۔ اسی طرح من انتا، اب یہ میرے سامنے ہے، صاحب نعیم صاحب میرے سامنے کھڑے، میں کہتا ہوں من انتا، آپ کون ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے نا آنا۔ تو گویا اس میں جو ہے نا وہ انتا کی جگہ آنا آ جائے گا۔ 2 جگہ یہ ترتیب بدلتی ہے، باقی ترتیب وہی رہتی ہے۔ من انتا کہ آپ کون ہیں، آپ جگہ کہ آنا مسلم۔ اسی طرح من انتم، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے، من انتم آپ کون؟ ہاں اب یہ واپس اپنی طرف 4 انگلیاں، نحنو مسلمون، نحنو مسلمون۔ تو گویا آپ نے دیکھا کہ ہوا کی جگہ ہوا آیا ہے، ہم کی جگہ ہم آیا ہے، لیکن جب انتا کی باری آئی ہے تو اس میں آنا آیا، کیونکہ ظاہر جب میں پوچھوں گا آپ سے آپ کون ہے تو آپ جی کہ میں ہوں، میں کے بغیر آنا ہی آئے گا نا۔ اسی طرح جب میں پوچھوں گا آپ سب کون ہیں تو آپ کہیں گے نحنو، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، لہٰذا ادھر یہ انتا کی جگہ آنا آ جائے گا، انتم کی جگہ نحنو آ جائے گا۔
اسی طرح انگریزی کے بھی جو عام طور پہ ہم جو شارٹ ایس ایم ایس میں استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ کی جگہ یہ لکھ دیتے ہیں، یو کی جگہ بھی یہ یو صرف لکھ دیتے ہیں، فور کی جگہ فور، اس طرح آر کی جگہ آر لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ شارٹ کٹ جو ہے نا ہمارے عربی میں بھی ہیں۔ اب یہ صرف واو کے اوپر زبر ہے، واو اور فا، اور حمزہ جو ہوتا ہے نا، جب الف کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر یہ ہوگا الف۔ جب الف کے اوپر کوئی زیر زبر پیش آ جائے گی، جیسے کہ حمزہ کے اوپر زبر آ گئی ہے تو یہ پھر حمزہ بن جائے گا۔ تو ان کے یہ شارٹ کٹ ہے۔ یہ دیکھو، واو کا مطلب کیا، اور فا کا مطلب پس، اور حمزہ کا مطلب کیا، تو اس کا استعمال ابھی آگے گا۔ اب یہ واو کے ساتھ جو ہے نا یہ وا ہوا، وا ہوا۔ اب ہوا جو ہے یہ اشارہ ہے ایک کے لیے، غیب کے لیے، لہذا وا ہوا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وا پلس ہوا، تو یہ سمجھانے کے لیے وا ہم، یہ مشکل تو نہیں ہے نا۔ اس کے آگے دیکھیں یہ سارا کا ٹیبل آ گیا، وا ہوا، وا ہم، وا انتا، وا انا، وا انتم، وا نحن۔ تو گویا واؤ کا جب مسئلہ آئے گا، اچھا، تو اب یہ سارا کا واؤ کے ساتھ آ گیا جی۔ اب یہ فا کے ساتھ ہے، یہ بھی یہ ٹیبل ایسے فا ہوا، فا ہم، فا انتا، فا انا، فا انتم، فا نحن۔ تو اب یہ ورک بک ہے۔ اب اس ورک بک میں یہ آپ لوگوں نے خود کر کے لانی ہوتی ہے، لہذا یہاں یہ ہوا کا ٹیبل ہے، جو اس کو کمپلیٹ کریں گے آپ نے کر لیا ہوگا۔ فا کے ساتھ ہے، پھر آگے واؤ کے ساتھ ہے، ہوا، ہم، انتا، آنا، اور آگے جو ہے نا انتم، نحن، یہ اسی میں سارے ضمیریں لکھی جائیں گی، پھر واؤ کے ساتھ لکھی جائیں گی، پھر فا کے ساتھ لکھی جائیں گی۔ اب یہ سوال نمبر 2 ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ فہم، پس، وہ سب، ٹھیک ہے۔ یہ پس آخر میں یہ جو ہے نا عربی کے جو سوال و جواب ہے، اس میں عربی من انتا، اشارہ کی طرح من انتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جواب کیا آئے گا، آنا مسلم۔ اس کا جواب عربی میں لکھنا ہوگا، من انتم، یہ اشارہ آ گیا سب کے لیے، نحن آئے گا، ٹھیک ہے، نحن مسلمون۔ من ہم، یہ من ہم، وہ کون ہے، ٹھیک ہے، 4 منوں کے ساتھ، تو ہم مسلمون، یہ ہم کے ساتھ ہم ہی لگے گا، یہ بدلے گا نہیں۔ اس طرح من ہوا، یہ اشارہ ادھر، من ہوا مسلم۔ اس طرح من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ۔ تو یہ سارا کا سارا مسئلہ جی، انٹرسٹ لیں گے تو ہر شے کلیئر ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہاں آگے وہ جو آتا ہے جی، آئے گا وہ۔ اللہ کی دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔